بسم اللہ السلام علیکم۔ میرا شمار بھی ان پاکستانیوں میں ہے جن کی نہ انگریزی بہت اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی اردو بہت اچھی ہوتی ہے، بس گزارے والا ہم کام چلا لیتے ہیں۔ اس میں قصور میرا اپنا ہے۔ میرے والدین، میرا ددیال، میرا ننیال انتہائی پڑھا لکھا، لیکن میرے اپنا جو ذاتی بچپن تھا، کیونکہ وہ لاڈ پیار بہت ملا تھا، تو کتابوں کے ساتھ وہ شغف نہیں تھا، وہ شغف ہوتا ہے، شگف ہوتا ہے، دیکھ لیں ٹھیک ہے۔ تو کتابوں کے ساتھ اتنا لگاؤ نہیں تھا، تو ہم نے اتنی کیونکہ کتابوں کے اندر اپنا وقت نہیں گزارا، کھیل کود میں زیادہ گزارا، پھر ویڈیو گیمز آ گئیں، اس طرح کی چیزوں میں گزارا اپنا وقت، تو دونوں زبانوں کے اوپر مہارت ہمیں حاصل نہیں ہو سکی، ہمیں سے مراد میں اور میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ ورنہ انتہائی پڑھا لکھا خاندان، دادا ابو جو تھے، بلکہ پردادا جو میرے تھے وہ ایک عالم دین تھے ماشاء اللہ سے۔ میرے جو اپنے دادا ابو تھے وہ جو تھے پاکستان ایئر فورس کے اندر ایک سپاہی تھے، لیکن بہت زیادہ پڑھے لکھے، کتابیں بہت پڑھتے تھے۔ فوج چھوڑنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک اخبار بھی چلایا وائس آف بنو کے نام سے، اور اس کے بعد میری جو دادی تھیں وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھیں، بلکہ شاید بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں تھیں، مگر جو ان کے بچے تھے، یعنی میرے ابو جان سے لے کے میری پھپھو، میرے سارے چاچو وغیرہ، کوئی ٹیچر ہے تو ماشاء اللہ سے، اور گورنمنٹ لیول پہ ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، فوج میں میرے ابو جان خود جو تھے وہ آرمی میں افسر تھے ماشاء اللہ، ڈاکٹر بھی تھے۔ میری جو اپنی والدہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں مائکرو بایولوجی انہوں نے کی ہوئی، بی ایس سی مائکرو بایولوجی کی ہوئی ہے۔ کالج آف نرسنگ کے اندر وہ انگریزی پڑھاتی تھیں 19 گریڈ کے افسروں کو، فوج سے جن کا تعلق تھا، نرسنگ کے شعبے سے جن کا تعلق تھا۔ میرے جو نانا ابو تھے وہ کراچی الیکٹرک کی بنیاد ڈالنے والوں میں سے ایک تھے، جو کہ ہندوستان سے جب مائیگریٹ کر کے آئے تو انہوں نے کراچی الیکٹرک کی بنیاد ڈالی، جب وہ پہلے KESC ہوا کرتا تھا۔ میری جو نانی تھیں وہ کالج آف نرسنگ کی پرنسپل تھیں، اور وہاں پر جو ہے میرے خیال سے 19 یا 20 گریڈ کے اوپر ریٹائر ہوئی ہیں، غلطی ہو سکتی ہے مجھے ابھی یاد نہیں ہے۔ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا، یہاں پہ ان کی وہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے، ضیاء الحق صاحب نے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا تھا۔ مطلب کہ بہت پڑھا لکھا خاندان ہے۔ اس کے اندر ایک ہم ایسے تھے کہ لاڈ پیار ملنے کی وجہ سے کتابوں سے شغف نہیں رکھا، تو اس وجہ سے ہماری اردو بھی اچھی نہیں، ہماری انگریزی بھی اچھی نہیں، لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ ایک اچھے وقت پر دین اسلام سے محبت اور رغبت بڑھ گئی۔ پاکستان سے ایک محبت جو بچپن سے تھی، ملی نغموں کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے جو ہم دیکھتے تھے، الفا براوو، چارلی، سنہرے دن، اس طرح کے، تو پاکستان سے ایک محبت ہمیشہ سے تھی، لیکن وہ انہینس ہو گئی۔ اللہ کا بہت شکر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اردو زبان سے بہت محبت ہو گئی۔ لیکن اب میں آ رہا ہوں، یہ سارا میں نے تمہید کیوں باندھی؟ گروئنگ اپ میرے ابو جان جو تھے ان کا تعلق بنو سے تھا، تو ابو جان بہت پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، کتابوں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھنے کے باوجود، اور انگریزی پہ مہارت ہونے کے باوجود، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈاکٹر بھی تھے اور اس کے بعد وہ آرمی کے اندر کپتان بھی تھے، کتابوں سے، علم سے، پڑھائی سے، جنرل نالج سے بے انتہا محبت کے باوجود ابو جان کا ایکسنٹ اچھا نہیں تھا انگریزی کا۔ مثال کے طور پہ وہ واٹر کو جو ہے واٹر بلائیں گے، ٹھیک ہے، اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی میں صرف آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ ابو جان کا تلفظ یا ان کا جو ایکسنٹ تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ انگریزی بہت زیادہ اچھی تھی، لکھنے میں تو بے انتہا بہت کمال کی تھی، لیکن جو بولنے میں تھی وہ بھی ان کی پرفیکٹ تھی، اس میں وہ رکتے نہیں تھے، جیسے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، سو آئی واز گوئنگ اوور دیر، سو اوور دیر آئی ہیڈ اے کپ آف ٹی، ہم جو یہ کرتے ہیں، ابو جان رکتے نہیں تھے، فراوانی سے بات کرتے تھے، لیکن ان کی جو انگریزی تھی، جو ان کا ایکسنٹ تھا، وہ ان کا وہی پیلے اسکول والا تھا، جس طرح سے وہ ایک بنو کے ایک پیلے اسکول سے جو پڑھے ہوئے تھے۔ ابو جان سے ہم بہت شدید محبت رکھتے تھے۔ میری نانی اور جو میری والدہ ہیں وہ کرسچن اسکول سے پڑھی تھی، تو ان کی انگریزی بہت زبردست تھی، تلفظ بھی اچھا تھا، بولنے میں بھی اچھی تھی، سب کچھ اچھا تھا۔ ہمارا اپنا جو چائلڈ ہوڈ ہے وہ ایک انتہائی جو کراچی کے مشہور و معروف سکولز ہوتے ہیں وہاں سے ہوا، مونٹیسری نرسری KG کلاس 1 ایک بہت اچھے اسکول سے، پھر اس کے بعد کلاس 2 سے لے کے کلاس 10th تک ڈیفینس کے ایک بہت اچھے اسکول سے، جو کہ فوجی اس کے انڈر بھی آتا تھا، ادھر سے ہم نے پڑھائی کی، پھر اس کے بعد
انٹر بھی وہیں سے کیا, پھر اس کے بعد جو ہے بیچلرز بھی اسی سسٹم سے کیا, مطلب کہ تعلیم بھی ہماری بہت اچھی تھی. لیکن کسی وجہ سے ابو جان سے محبت کی وجہ سے ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہم نے انگریزی کے اوپر بولنے پہ اتنی توجہ نہیں دی. ابو جان کہتے تھے, ان کی ایک سوچ تھی, وہ کہتے تھے کہ انگریزوں سے غلامی کے بعد مختلف قوموں نے ترقی سیکھی, لیکن پاکستانیوں نے اور ہندوستانیوں نے انگریزی کے اوپر بہت زور دیا کہ ہمارے ایکسنٹ بہت اچھا ہو جائے, وہ بہت او کر کے بات کریں, اور اس طرح سے کر کے ان کی تلفظ ان کا جو ہے نا, وہ اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ وہ کیا. انہوں نے ترقی پہ زیادہ فوکس کرنے کے بجائے اپنے تلفظ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا. تو ابو جان ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا انگریزی سیکھو, لیکن اس کو اپنی جو ہے نا سر کا تاج نہ بناؤ. صحیح ہے, یہ مت سمجھو کہ انگریزی سب کچھ ہے. ہم بچے تھے, ابو جان کی اچھی بات کو ہم نے تھوڑا سا غلط لے لیا. ہم نے لے لیا کہ انگریزی اچھی چیز ہی نہیں ہے. ابو جان یہ نہیں کہہ رہے تھے انگریزی نہ سیکھو, وہ کہتے تھے انگریزی سیکھو لیکن تلفظ کو اتنا زیادہ ایمفیسائز نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم ایک آدھا تیتر آدھا بٹیر بن جاؤ. انفارچونیٹلی ہم اس بات کو غلط طرح سے لے گئے اور انگریزی کے اوپر ہم نے بالکل فوکس نہیں کیا, اور ہماری انگریزی بالکل ماٹھی ہو گئی. انگلش میڈیم سکولز میں پڑھنے کے باوجود, کیونکہ ہمارا بچپن تھا اس کے اندر ایسی کوئی سختی نہیں تھی کہ انگریزی ہی میں بات ہوگی. انگلش میڈیم ضرور تھا, لیکن وہاں پہ جو میڈیم آف کنورزیشن تھا بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ, وہ انگریزی نہیں تھا, جس کی وجہ سے ہم نے انگریزی اسکول میں بھی نہیں بولی, اور گھر میں ابو جان نے جو بات اچھے انداز میں بتائی اس کو ہم نے غلط انداز میں لیا, اور ہم نے گھر میں بھی کنورزیشن نہیں کی, کیونکہ گھر میں تو نارمل کنورزیشن ہماری اردو میں ہوتی تھی. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انٹر کرنے کے فوراً بعد جب بیچلرز کا وقت سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد ماسٹرز کا وقت سٹارٹ ہوا, تو ایک دنیا ہی الگ تھی. وہاں پہ ہر جگہ کنورزیشن انگریزی میں تھی. انٹرویو سے لے کے کلاس کے اندر جو آپ کی فرسٹ انٹروڈکشن ہے آل دا وے ٹو دا پریزنٹیشنس, وہ انگریزی میں تھا. تو وہاں بڑی دقت ہوئی, یہ مشکل پیش آئی کہ اٹک رہے ہیں, الفاظ کھا رہے ہیں, اور صحیح طرح سے اس کو ادا نہیں کر پا رہے. اور یہی کچھ میری بیوی کے ساتھ بھی ہوا. وہ ایک جس طرح کے سیٹ اپ سے آئی ہے اس کو بھی میں وضاحت نہیں کر سکتا, لیکن اس کو بھی اپنے بچپن کے اندر انگریزی کی اوپر مہارت نہ ہونے کی وجہ سے بہت مشکل پیش آئی. تو میری بیوی نے میری والدہ سے ایک بات کہی, اس نے کہا کہ مجھے اور عمیر کو جو پریشانیاں لاحق ہوئیں, انفارچونیٹلی پڑھنے لکھنے کے باوجود, اچھی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود, نوکریوں پہ بھی گئے تو وہاں پہ پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف. اس کے بعد بے شک وہ پورا انٹرویو اردو میں ہو رہا ہے, لیکن سوال یوں ہوتا ہے, تو وہاں سے نا ایک بندے کا وہ کانفیڈنس لیول شیٹر ہو جاتا ہے جب وہ کہتا ہے مائی نیم از عمیر, سی وی رکھی ہوئی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے عمیر حمید الدین, لیکن ایک وہ اس کو ایک ہی فیلز کمپیلڈ کہ the question was in English, so I have to start with in English, اور کیونکہ فراوانی نہیں ہے تو کر کے سارا کانفیڈنس ملیا میٹ ہو جاتا ہے. تو یہ پرابلم اس کو بھی آئی, یہ پرابلم مجھے بھی آئی. تو اس نے میری والدہ سے درخواست کی کہ ماما آپ نے ہمارے بچوں کو انگریزی سکھانی ہے. اور ہوا کچھ یوں کہ میرا بچہ بچپن سے ہی انگریزی میں بات کر رہا ہے. اس کی وجہ سے میری اور میری بیوی کی انگریزی میں فراوانی آ گئی, الحمدللہ. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اپنے بچے کو, کیونکہ اس کے ساتھ اب ہم نے گھر میں انگریزی میں بات کی تو ہماری انگریزی اب رواں ہو گئی, اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہو گئی, الحمدللہ. ایک منٹ رکے, آواز آ رہی ہے, میں اس آواز کو بند کر کے آؤں. پڑوسیوں کی پانی کی ٹینکی فل ہو گئی ہے, پانی گر رہا ہے تو اس کا شور آ رہا تھا. میرے پاس اب پریمیئر نہیں ہے, میں ایڈیٹنگ نہیں کر سکتا, تو ون گو میں ویڈیو جاتی ہے. اینی ویز واپس آتے ہیں اس بات کی طرف. تو میری بیگم نے کہا میری ماما سے کہ ماما آپ نے ان کو انگریزی سکھانی ہے. تو میرا بچہ جو ہے نا اب وہ انگریزی میں بات کرتا ہے, اور اس کے ساتھ بات کرنے کی وجہ سے ہماری انگریزی میں فراوانی آ گئی ہے, الحمدللہ. اور اب ہم کانفیڈنس کے ساتھ انگریزی میں بات کر سکتے ہیں, تھینکس ٹو آور سن, الحمدللہ. لیکن میں ہر وقت اپنے بیٹے کو ایک بات کہتا ہوں, یو ہیو ٹو لو پاکستان, یو ہیو ٹو لو یور لینگویج اردو. اور اللہ کا شکر ہے میں نے اس کا ذہن ان دونوں چیزوں کے لیے بنا دیا. پاکستان سے وہ والہانہ محبت کرتا ہے, اپنے دل سے کراچی شہر سے محبت کرتا ہے. اس کو میں کبھی گٹر کے پانی اور کھڈے وغیرہ دکھاتا ہوں تو اسے کہتا ہوں بیٹا کہ وین ایور یو گیٹ اے چانس تو تم نکلو یہاں سے. تو کہتا ہے نو, آئی لو مائی سٹی, میرا گھر یہاں پر ہے بابا, آپ یہاں پر ہو, آپ سب یہاں پر ہو. بچہ ہے,
وہ اپنی جذباتی اس میں کہہ رہا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے اندر محبت انکلکیٹ ہے. یہ چیزیں پتہ اچھی ہوتی ہیں اگر آپ کے بچوں میں ہوں. اس سے ان کے اندر جو ہے نا اسپریچویلٹی ان کی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. آگے جا کے بے شک وہ ڈیسیجن لے, کہیں اور موو کرے, ہجرت کرے, جو بھی کرے, لیکن یہ جو روٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. اینی وے, لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک. کہنے والی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بچے کے اوپر ہم نے اپنے بچے کے اوپر یہ محنت کی, جس کا ایک فائدہ یہ ہوا, انفارچونیٹلی دا شیلو سوسائٹی وی ہیو رائٹ ناؤ, کہ وہ جب کووڈ کا وقت گزرا اور اس کے اسکول جانے کا وقت آیا, اس نے جتنے اسکولوں میں انٹرویو دیا, جتنے اسکولوں میں, چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک, اب وہ ایک اچھے بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے, ہر جگہ اس سے انگریزی میں بات ہوئی, اس سے اردو میں بات ہی نہیں ہوئی, سلام ہوا ہی نہیں, ہیلو ہاؤ آر یو, ہے السلام علیکم کر کے تو بات ہی نہیں ہوئی. کلچر کا شفٹ ہے, آئی ڈونٹ نو وائی. اس کو انگریزی آتی تھی اس لیے وہ ہر انٹرویو کو ایکسیل کر گیا, اور ایونچولی ہم نے پھر ایک اسکول پسند کیا. اس کو انگریزی آتی تھی اس لیے وہ ہر انٹرویو ایکسیل کر چکا. اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا ان انٹرویوز کے اندر, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں اپنی یونیورسٹیز کے انٹرویو دیتا تھا تو مجھے کتنی پرابلم آتی تھی. ہر جگہ سب سے پہلی مجھے پریشانی یہ ہوتی تھی کہ میرا انٹلیکچوئل لیول چاہے کچھ بھی ہو, مجھے انگریزی میں بات کرنی ہے, وہ میں کیسے کروں گا. میرے بچے کو اس چیز کا مسئلہ نہیں تھا کہ اس کو کتنا آتا ہے, کتنا پتہ ہے, اس کو یہ تھا کہ وہ کنورزیشن ضرور کر سکتا ہے. جس سے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے لیے انفارچونیٹلی کتنا زیادہ یہ ہمیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ آپ نے انگریزی زبان اپنے بچوں کو سکھانی ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو مختلف زبانیں آتی ہوں, جس میں انگریزی, فی زمانہ چائنیز, کیونکہ وہ مسلمان ہیں تو عربی, کیونکہ ہم پٹھان ہیں تو میں چاہتا ہوں اس کو پشتو بھی آئے. کم از کم یہ 4 لینگویجز, یعنی ایک اس کی جو آبائی لینگویج ہے, یعنی کہ وہ اگر پٹھان ہے تو اسے پشتو آئے, ایک اس کو جو ہے عربی آنی چاہیے کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے, ایک چائنیز کیونکہ چائنیز ون آف دا سپر پاورز آف دس ورلڈ, ٹھیک ہے, وہ بہت ترقی کر رہے ہیں وہ, اور انگریزی کیونکہ انگریزی ایک ایسی انٹرنیشنل لینگویج ہے جو آپ کو بہت سی جگہوں پہ لنک کرتی ہے. تو زبانیں تو جتنی زیادہ آئیں آپ کو وہ بہترین ہے. کیونکہ آپ سندھ میں رہتے ہو تو سندھی بھی آنی چاہیے, کیونکہ پوری دنیا میں پنجابیوں کی پاپولیشن, پنجابی بھی آنی چاہیے. تو اسکائی از دا لمٹ, آپ کو جتنی زیادہ زبانیں آئیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ کہنا کہ انگریزی کیوں سکھا رہے ہو, یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. آپ کے بچے کو جتنی زیادہ زبانیں آئیں گی اتنا زیادہ اس کا ذہن کھلے گا, اتنا زیادہ وہ انٹلیکچوئل لیول اس کا بڑھے گا. تو اپنے بچوں کو لمٹ نہ کریں. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں, وقت ہے, اگر آپ ارینج کر سکتے ہو, ٹیوٹرز ارینج کر سکتے ہو, ان کو بے شمار زبانیں سکھاؤ. ہم نے انگریزی کے اوپر اس لیے فوکس کیا کیونکہ ہم نے اس کی وجہ سے اپنے اس ملک پاکستان میں بڑی پریشانی کا سامنا کیا. انٹلیکچوئل لیول ہونے کے باوجود, کانفیڈنس ہونے کے باوجود, انٹیلیجنٹ ہونے کے باوجود, ہر چیز ہونے کے باوجود ہمیں انگریزی کے اوپر کیونکہ مہارت نہیں تھی, تو ہمیں جو پریشانی آئی, ہم نے کہا ہمارے بچے کو نہ آئے, ہم نے یہ کیا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو آپ کو چیزوں کی برائیاں آپ کے سامنے آنے لگتی ہیں. جیسے کہ ہم نے بچپن میں ڈبے کا دودھ استعمال کیا, اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو دودھ ہی نہیں ہے. تو اس کے جو بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں, جو اس کی جو بھی برائیاں ہیں, وہ اب آپ کے بچوں میں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ADHD, پتہ نہیں اور کیا کہتے ہیں وہ, آٹزم, اور یہ سب چیزیں جو بچوں میں بڑھ رہی ہیں. کیوں بڑھ رہی ہیں؟ غذا ہماری خراب تھی, تو پچھلے 20-30 سالوں کا جو کنزمپشن تھا وہ بچوں میں اب آپ کو نظر آنا شروع ہوا ہے. جو آپ برائی کر رہے ہو اس کو کچھ وقت لگتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی پاپولیشن سامنے آتی ہے کہ اس چیز کا کیا نقصان تھا, اور اس کا نقصان جو ہے پھر آنے والی جنریشنز میں آپ کو نظر آتا ہے. تو ایونچولی اس چیز کا بھی نقصان کہ جو ہم انگریزی ہم نے ایمفیسائز کی اپنے بچوں کو تاکہ ان کو پرابلم نہ ہو پاکستان میں نوکریوں کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, اسکولز کے اندر وغیرہ وغیرہ, اس کا ایک نقصان جو اب میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر اردو زبان سے جو ایک محبت تھی, انسیت تھی, یا جو اس کے اوپر ایک ہونا چاہیے تھا بینگ اے پاکستانی, وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے. اور انفیکٹ کل ہم اپنے ایک جاننے والوں کے گھر پہ تھے, تو جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ جب اردو میں بات کر رہی تھیں تو اتنی کیوٹ لگ رہی تھیں, لیکن وہ کیوٹنس جو ہے وہ بیسیکلی ایک لا علمی ہے. یہ تمہارا گاڑی ہے, ہم پٹھان, کیونکہ پشتو کے اندر جو آپ کا وہ ہوتا ہے
گرامر ہے اس کے اندر مذکر مونس ہوتے ہیں، مونس مذکر ہوتے ہیں. سورج نکلتی ہے، گاڑی چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ پٹھان بیوقوف نہیں ہوتے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار پٹھان تو ایسے بات کرتا ہے، نہیں یار وہ ایسے بات نہیں کرتا. ان کی جو گرامر ہے پشتو زبان میں وہ ڈیفرنٹ ہے. تو جب اردو میں وہ بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ گاڑی کو مذکر بنا دیتے ہیں اور سورج کو وہ مونس بنا دیتے ہیں. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ جاہل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی گرامر کے اندر یہ فرق ہے. لیکن جب وہ بچی بات کر رہی تھی بڑی 10-12 سال کی، تو کیوٹ بھی لگ رہا تھا، مجھے بہت کیوٹ لگ رہا تھا. چھوٹی والی جو تھی وہ کہتی ہے یہ میرے بابا کا گاڑی ہے. تو میں اس کے ساتھ مستی کرنے لگا، آپ کے بابا کا گاڑی ہے، وہ تو ہم کو جوتے مارے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بچوں کی اردو بالکل خراب ہو گئی ہے. ہماری تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے پہلے بھی صحیح تھی، ابھی بھی اتنی ہے کہ ہماری چھپ جاتی ہے کم علمی اور نالائکی. لیکن ان بچوں کی تو بالکل ہی خراب ہو گئی ہے. میرے بچے کی بھی جو اردو ہے وہ ایسی ہی ہے، انگریزوں جیسی، مگر اس پہ ہم محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اس ساری بات کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے بچوں کو تمام زبانیں سکھائیں اور ان کے اندر یہ فخر پیدا کریں کہ تم پاکستانی ہو. اور اس طرح کی سوچ ان کی نہیں ہونی چاہیے کہ اس اردو زبان کا ہم نے کیا کرنا ہے. ان کی لکھائی بھی اچھی ہونی چاہیے، ان کی بات بھی اچھی ہونی چاہیے، ان کا مطلب مکالمہ بھی اچھا ہونا چاہیے، سب کچھ اچھا ہونا چاہیے. ان کو ریڈنگ کروائیں اردو کی کتابوں کا. اور مجھے اتنا مزیدار لگا بلال مقصود صاحب کا جملہ کہ ہمیں اردو کو بہت دوبارہ سے کول بنانا ہے. ان کی انسٹاگرام کی ایک ریل میرے سامنے سے گزری. ان کا ایک چینل ہے پکے دوست. اپنے بچوں کو وہ چینل ضرور دکھائیے. اتنا پیارا، اتنا مزیدار وہ چینل ہے. میرے سامنے یہ تقریباً 1-2 مہینہ پہلے وہ ریل گزری تھی ان کی کہ میرا اب جو تعلق ہے وہ میوزک انڈسٹری سے اس طرح سے نہیں ہے جس طرح پہلے تھا. میں اب اس پہ کام کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں مجھے سپورٹ کریں. اور میں نے اسی وقت ان کو لکھا ایک پیغام ان کی انسٹاگرام پہ، جو کہ ان کی نظر سے نہیں گزرا بیکاز ان کو دنیا جہان سے میسیجز آتے ہوں گے. اس میں میرا میسیج کہیں نیچے دب گیا. اللہ نے چاہا تو وہ دیکھیں گے کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے اس کام میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. آپ کو میں ایک کریٹو بندہ ہوں، 10 قسم کی آوازیں نکال سکتا ہوں. بچوں سے محبت ہے، بچوں کی موٹیویشن کے اوپر بے انتہا کام کرتا ہوں. کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی بے انتہا کام کرتا ہوں. ڈاؤن سنڈروم کے بچوں کے ساتھ بہت کام کرتا ہوں. جو بیچارے جو انڈر پریولیجڈ علاقوں کے اسکول کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے، کرتا رہتا ہوں. FOC ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، فری آف کاسٹ ادھر جاتا ہوں، ان کے شوز منعقد کرتا ہوں، ان کو ٹور پہ لے کے جاتا ہوں، میوزیمس کی ٹور کراتا ہوں. ان کے بیچ میں ایک پاکستانی بلپی بن جاتا ہوں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں. اور میں نے ان سے کہا آپ کے اس چینل سے اتنا مجھے اچھا لگا آپ کا چینل کہ میں اس میں اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو اپنا ٹیلنٹ دینا چاہتا ہوں، اپنا وقت دینا چاہتا ہوں، اپنی کریٹیوٹی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ یہ ویڈیو یا وہ میسج دیکھ لیں تو میں ابھی بھی حاضر ہوں اور میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں. لیکن اصل بات جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے، اپنے بچوں کو وہ ولیڈ اور نکی اور پتہ نہیں کون کون سے جو وہ پروگرامز جس کے اندر ایک انریلسٹک مٹیریلسٹک قسم کی دنیا بچوں کو نظر آ رہی ہے، وہ کھلونے، وہ گاڑیاں، وہ شوشہ، وہ دکھانے کے بجائے آپ اپنے بچوں کو پکے دوست ون آف دا چینلز، میں ایک آؤٹ ڈور بوائز کا چینل ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ اپنے بچوں کو دکھائیں. ٹھیک ہے، ان میں ایک پکے دوست چینل ہے وہ اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں. بلال مقصود صاحب کا وہ ڈائلاگ ہمیں اردو کو دوبارہ سے کول بنانا ہے، وہ مجھے اتنا اچھا لگا. اور میں وہ چینل، مزے کی بات ہے وہ چینل میں دیکھتا ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے، اور اتنا ہمیں مزہ آتا ہے. اس میں اردو اتنی اچھی ہوتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے سانگز ہوتے ہیں، وہ سانگز اتنے اچھے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے ان کو سیکھنے کا. اس میں کوئی میسج ہوتا ہے، اس کے اندر دوستی کی بات ہوتی ہے، اس میں سوری بولنے کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک وہ اسکٹ بنایا ہوا ہے، گنتی کے اوپر ہے. بہترین، آپ اسے ضرور دیکھیں اور اپنے بچوں کو اسپیشلی دکھائیں تاکہ آپ کے بچوں کے دماغ میں ٹاکسک قسم کا، مٹیریلسٹک قسم کا کانٹینٹ گھسنے کے بجائے یہ والا کانٹینٹ ضرور گھسے. بہت ہی اچھا چینل ہے، بہت ہی خوبصورت چینل ہے، بہت ہی صاف ستھرا چینل ہے. اپنے بچوں کو ضرور دکھائیے اور اپنے بچوں کے دل میں یہ جذبہ پیدا کیجیے کہ وہ بھی اردو سے وہ انسیت، وہ محبت، وہ پیار رکھیں کہ بے شک دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھیں، فرینچ سیکھیں، اٹالین سیکھیں، جاپنیز سیکھیں،
جو بھی زبان سیکھنی ہے سیکھیں، لیکن کیونکہ آپ ایک پاکستانی ہو، پاکستان آپ کا ملک ہے، آپ کا گھر ہے، اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، شرک نہ کریں کہ میں یہ بس تو ہی تو نہیں، تو ہی تو کی ذات تو صرف اللہ کی ہے، اور اس کے بعد کسی سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو اللہ کے نبی سے کرنی ہے، اپنے دین اسلام سے کرنی ہے، نماز سے کرنی ہے، قرآن سے کرنی ہے، اپنے والدین سے کرنی ہے، پاکستان پھر کہیں جا کے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بینگ اے پاکستانی آپ کی محبت اپنی زبان اردو سے ضرور ہونی چاہیے، اور اپنے بچوں میں یہ جذبہ پیدا کریں، ان کو وہ والا چیز نہ بنائیں، وہ جانوری، وہ مانسٹر نہ بنائیں کہ اردو میں کیا رکھا ہے، ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، یہ تو وہ وغیرہ، اور کچھ ایسے خراب الفاظ ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ میں نے استعمال نہیں کیے۔ بچوں میں اپنی زبان کی، اپنی آئیڈینٹی کی محبت، پیار پیدا کریں، انگریزی بھی سکھائیں کیونکہ وہ نیڈ آف دی آور ہے، اور دوسری زبانیں بھی سکھائیں، لیکن اردو کے ساتھ ضرور ان کا تعلق جوڑیں، ان کو ناولز پڑھائیں، ڈائجسٹ پڑھائیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، کہانیاں وہ پڑھائیں۔ میں اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہوں یہ محنت، ہم قرآن حکیم کا ترجمہ اردو میں ساتھ میں پڑھتے ہیں، ہم اس کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر ہجے کرواتے ہوں، جو کر سکتا ہوں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی آگے جو رضا، جو مرضی، وہ میں کتنا کامیاب ہو سکوں، کتنی میری جوانی ہے، کتنی میری انرجی ہے، کتنا میں امپارٹ کر سکوں گا، میں کروں گا۔ اس کے بعد اگر فیل ہو جاؤں گا تو وہ میرا نصیب ہے، لیکن اپنی میں پوری کوشش کر کے جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ سکوں کہ دین اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنی زبان کے لیے، اور ہر اچھے کام کے لیے میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، بس یہ میری پرفارمنس ہے، یا اللہ آگے آپ دیکھ لو کہ میری کتنی خلوص تھی، کتنا میرا نیت تھی وغیرہ۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو چینل ہے پکے دوست، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ایک میری نظر سے گزرا ہے، ایسے جو کوئی اور گزریں گے میں آپ کو اس کا بھی ذکر کروں گا، لیکن اپنے بچوں کو ضرور دکھائیے، بہت ہی عمدہ، بہترین، خوبصورت چینل ہے، اور مجھے تو اتنا اچھا لگا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ بلال صاحب یہ ویڈیو دیکھ لیں اور مجھے کہیں کہ عمیر فٹافٹ تم آؤ اور ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرو، ہمارے ساتھ کام کرو۔ میں تو اتنا ایکسائٹیڈ ہوں، مجھے وہ چینل اتنا اچھا لگ رہا ہے، اور میں اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیا کچھ کر سکتا ہوں اگر مجھے موقع ملے، اور اگر وہ موقع نہ ملے تو کوئی اور، اگر میرا بھائی یا بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے گزرتی ہے، اور اس کے اندر بھی دل میں ایسی کوئی خواہش ہے موجود کہ وہ اپنی زبان کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے کوئی ایسی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس بہت سی چیزوں کے وسائل نہیں ہیں، میں ایک نوکری پیشہ انسان ہوں، میں ان چیزوں کو مکمل وقت نہیں دے سکتا، میرے پاس ایک ٹیلنٹ ہے، میرے پاس ایک کریٹیوٹی ہے، میرے پاس ایک سوچ ہے، میں اس کو امپارٹ کر سکتا ہوں۔ میں نے بچوں کے ساتھ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ کتنا خوش ہوتے ہیں، وہ کتنا زیادہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اس کا حصہ بننا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی ایسا ہے پاکستان سے محبت کرنے والا، اردو زبان سے محبت کرنے والا، بچوں سے محبت کرنے والا، جو ایک اچھا خاص لیگیسی اور کانٹینٹ پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری زبان، ہمارے کلچر، ہماری ان سب چیزوں کو، ہماری روایات کو زندہ ہم رکھ سکیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ آگے آئیں، میرے ساتھ کولیبریٹ کریں، اور ہم کوئی ایسا کام کریں۔ ہم اپنے کراچی شہر کے لیے کوئی ایسی ڈاکیومنٹریز پہ کام کر سکتے ہیں تو وہ کریں، ہم اپنے کراچی شہر کی ہسٹری کے اوپر، کراچی شہر کے اندر جو جگہیں ہیں وہاں کی کوئی وزٹ کروانا چاہتے ہیں، یا بچوں کے لیے جو کام کرنا ہے جس سے ہماری دوبارہ سے اپرائزنگ ہو، وہ جو ہمارا کلچر پیچھے کہیں دب گیا، کہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے، کہیں کسی اور حالات اور معاملات کی وجہ سے، اس کو اگر اٹھانے کے اندر کوئی میرے ساتھ مل کے یہ سب کرنا چاہتا ہے تو میں چاہوں گا کہ میں اس ویژن کا حصہ بنوں۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز ہماری ہمیشہ ایک چیز ہونی چاہیے کہ پیسہ ہوتا ہے تبھی یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ پیسہ بے شک مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، لیکن پیسہ ہمارا مین فوکس نہیں ہونا چاہیے۔ پیسہ اس کے ساتھ آئے، جیسے رنچھو داس چانچڑ کہتا ہے نا، پیسہ خود آئے گا، پیسہ آ جائے بہت اچھی بات ہے، پیسہ ہمارا مین ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ پیسہ ہوتا ہے تو کیمرہ اچھا ہوتا ہے، مائک اچھا ہوتا ہے، وہ آپ وہ ڈنڈے کے اوپر لگا کے آپ وہ باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ پیسہ سپورٹس یور کاز، ڈیفینیٹلی وی نیڈ منی، یو نیڈ منی، ایوری ون نیڈس منی، مگر پیسہ شوڈ ناٹ بی دا مین فوکس، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا پیسہ لگا دے، وہ صدقہ جاریہ سمجھ کے لگا دے، لیکن جب ہم سب مل کے یہ کام کریں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے جو کر رہا ہے، اس کا مین فوکس، جہاں پیسہ مین فوکس ہوگا نا، وہاں کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی، لیگیسی ختم ہو جائے گی، وہاں صرف اور صرف کمرشل ایکٹیویٹی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں پہ خلوص رہے گا، نیت اچھی رہے گی، وہاں پر انشاءاللہ تعالی وہ کام پروگریس کرے گا۔ اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔
آپ کو بات اچھی لگی ہے تو اپنے بچوں کے اوپر محنت کریں، فوکس کریں، ان کو اردو زبان سے محبت کرائیں، پاکستان سے محبت کروائیں، اور اپنے دین اسلام سے سب سے پہلے محبت کروائیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم۔